بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے رشتے کے بارے میں کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا رشتہ مانگا ہے، بیٹا آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی بات سن کر شرما گئی تھیں۔ انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا جان جیسے آپ کی مرضی ہے میری مرضی بھی وہی ہے، میں آپ کی پسند پر رضا مند ہوں۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، اس میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی منظور ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تھے۔ بیٹی کو رخصت کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی، اے بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سوالات کی خواہش نہ رکھنا، یہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی تلخ بات نہ کرنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غریب تھے، ان کے گھر میں کوئی زیادہ سامان وغیرہ نہ تھا، ان کے گھر میں صرف ایک چمڑا ہوا کرتا تھا۔ رات کے وقت میاں اور بیوی وہ چمڑا زمین پر بچھا کر رات بسر کر لیتے تھے۔ دن کے وقت اسی چمڑے میں اونٹ کو گھاس ڈالی جاتی تھی۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی بسر کرنے کا ایک مثالی نمونہ پیش کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، گھر میں کوئی بھی نوکر یا لونڈی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی سارا کام، یعنی گھر میں جھاڑو دینا، کھانا تیار کرنا، گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا پیسنا اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا بھی خود ہی کیا کرتی تھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند سے کسی لونڈی کا تذکرہ کبھی نہیں کیا تھا کہ گھر کے سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسی خوشی گھر کے سارے کام کر لیتی تھیں۔ 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک خادمہ بھیجی تھی جس کا نام فضا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فضا کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا
کہ گھر کا کام ایک دن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کر لیا کرتی تھی اور ایک دن فضا گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اس طرح مل جل کر گھر کا سارا کام کر لیا کرتی تھی۔ اس طرح فضا کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اس گھر کی خادمہ ہوں۔ خادمہ سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سلوک کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود پردہ کرتی تھیں اور دوسری عورتوں کو بھی پردے کرنے کا حکم دیتی تھی۔ مسجد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آمنے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی بہت ہی پابند تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی بھی نماز ادا کرنے یا پھر کسی کام کے سلسلے میں مسجد میں داخل نہ ہوتی تھیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا بہت ہی خیال کرتی تھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر سب سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب یہ بات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عورت کی نظر کسی بھی غیر مرد کی طرف نہ جائے اور نہ کسی مرد کی نظر اس عورت پر پڑے۔ اگر عورت ایسی بن جائے تو اس کے لیے اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سچ کہا ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ہی تو بیٹی ہے۔ اجنب خطیبہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ کر جانے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 75 روز تک اس دنیا میں رہیں، پھر اپنے ابا جان کے ساتھ جا ملیں، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ علامہ بہاؤالدین کے جامعہ عباسی کے صفحہ نمبر 79 کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات یوم یکم شنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ اس کے مطابق اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 100 روز تک زندہ رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لے گئی تھیں۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمانے لگیں کہ بیٹا تم دونوں بھائی اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر تشریف لائیں، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور حضرت جعفر طیار کی بیوی کو بلایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب تھوڑی سی دیر گزر جائے تو آپ مجھے 3 بار آوازیں دینا، اگر میں آپ کی آواز کا جواب دوں تو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی آواز کا جواب نہ دوں تو آپ سمجھ لینا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی ہوں، یعنی کہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہوں۔ بعض روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لیٹ گئیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض ہو گئی۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 رکعت نماز ادا کر رہی تھیں تو آپ سلام اللہ علیہ سجدے میں گئیں
تو سجدے کی حالت میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ غرض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائی نصیحت کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو آگے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بار بار آوازیں دینے کے بعد حجرے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہو کر دیکھتی ہیں تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض ہو گئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی دکھ ہوا، آپ نے خوب رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لختے جگر بھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ دونوں مل کر پکارتے ہیں، ہماری والدہ محترمہ کہاں ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ حجرے میں سوئی ہوئی ہیں۔ جب دونوں امی جان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئی ہیں۔ دونوں بیٹے حسن اور حسین روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ گئے۔ مسجد میں جا کر اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے، ابا جان، امی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچوں کے یہ لفظ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرہانے کی طرف سے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ایک رقعہ ملا تھا۔ رقعے پر لکھا ہوا تھا، اے میرے پیارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خود غسل دینا، کفن پہنا کر مجھے رات کی تاریکی میں دفنا کر آنا۔ اس رقعے میں یہ بھی درج تھا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ میں اپنی تمام پیدا ہونے والی اولاد کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ روایت میں ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا۔ کتب مقاتل میں بیان ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے ابو جہل کی ذرا کا نشان سیدہ فاطمہ کے بازو پر دیکھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک چیخ نکل گئی۔ صحیح اور مسلم بخاری میں درج ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل اور کفن پہنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آل محبت کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔